والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا تو بہت اونچے درجے پہ فائز ہونے والا، کیوں نہ سوچتی؟ اس لیے کہ امام شافعی کی والدہ کو وہ خواب یاد تھا جو خواب انہوں نے اس وقت دیکھا تھا جب یہ بچہ ان کے شکم مبارک میں آیا تھا۔ امام شافعی کی والدہ فرماتی ہے کہ جب میں امید سے ہوئی تو ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میرے بدن میں ایک چمکدار ستارہ، مشتری کی طرح چمکدار ستارہ، میں نے یہ دیکھا کہ یہ ستارہ میرے بدن سے نکلا اور بہت اس کے حجم میں اضافہ ہوا، یہ ستارہ بڑھتا چلا، پھر اس ستارے کے ٹکڑے ہوئے اور یہ ٹکڑے دور دور تک دنیا بھر کے شہروں میں پہنچے۔ فرماتی ہے کہ میں نے یہ خواب جب دیکھا تو معبرین سے پوچھا، علم خواب کی تعبیر بتانے والے ماہرین سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ بہن مبارک ہو، تمہارے شکم میں مبارک میں ایک ایسا بچہ پرورش پا رہا ہے جو ستارے کی طرح نور کی طرح چمک رہا ہے، یعنی اسے اللہ تعالی نور و نکہت والا بنائے گا، دین کا علم کا نور اس قدر اسے اللہ دے گا کہ اس کے فیضان سے دنیا کے دور دور کے شہروں میں علم دین بھر جائے گا۔ یہ علم تعبیر کے ماہرین نے جو بتایا حقیقت نہیں کی بشارت تھی۔ وہ بشارت حضرت سرکار ابد قرار علیہ السلام نے ایک بار قبیلہ قریش کی تعریف فرمائی، دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے اور پھر فرمایا یہ اس لیے کہ قریش کا ایک عالم روئے زمین کو علم سے بھر دے گا۔ الگ الفاظ میں دوسری جگہ اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ کے شہروں سے علم سے بھر دینے والا قریش کا ایک عالم ہوگا۔ اور بعد کے سارے محدثین اور شارحین حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ اس حدیث کی مصداق پورے تاریخ اسلام میں اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف امام شافعی رحمۃ اللہ، اس لیے کہ قریش میں اور کوئی دوسرا امام شافعی جیسا ہوا ہی نہیں۔ کہا کہ اس حدیث کی مصداق نبی صادق و مصدوق کی بشارت امام محمد ابن ادریس شافعی سے ہے۔ تو جو نبی نے بشارت دی تھی، اس امتی خاتون نے خواب دیکھا اور جب دیکھا کہ یمن میں میرے بچے کو کچھ ہو نہیں پا رہا تو اسے لے کر، اس بچے کو لے کر مکہ مکرمہ اپنی سسرال پہنچی، رہنے لگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اساتذہ سے علم دین سیکھنے لگے۔ ابھی قادری صاحب قبلہ نے، مفتی عاقب صاحب قبلہ نے بتایا نا کہ ان کے استاذ نے 9 سال کی، غالباً کم و بیش 9 سال کی عمر میں کہہ دیا تھا کہ محمد آج سے تم فتوے دیا کرو، یعنی امام مجتہد کے درجے پر اسی وقت فائز ہو گئے۔ آپ سوچیں کہ 9 سال کی عمر، 7 سال کی عمر میں تو وہ حافظ بھی ہو چکے تھے، قرآن پاک کے علوم سے دسترس تھے، اور پھر علم حدیث شروع کیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں غربت کی وجہ سے اس قدر اسرت و تنگ دستی میں بسر کرتا تھا کہ میرے پاس کاغذات نہیں تھے، میں مکے میں گھوم پھر کر کچھ لمبی بڑی بڑی ہڈیاں، اونٹ کی پسلیاں، کچھ چمڑے، کچھ کھال، کچھ درخت کے پتے، کچھ ایسی ایسی چیزیں، لکڑیوں کے تختے وغیرہ لے لیتا، پتھر کی پتلی پتلی سلیں، ان پر احادیث لکھ لکھ کے یاد کرتا۔ فرماتے ہیں میرے گھر میں کئی مٹکے احادیث کریمہ کے ذخیرے اسی طریقے سے موجود تھے۔ پڑھتے پڑھتے وہ دن بھی آیا کہ رب نے امام شافعی کو وہ حافظہ دیا کہ مکے کے سارے علماء کا علم تنہا امام شافعی میں جمع ہوا۔ اب امام شافعی نے سوچا کہ اور کسی سے علم حاصل کرے،
کوئی ان سے بڑا عالم ہی نہیں بچا، کس سے سیکھتے؟ تو لوگوں سے پوچھا، ایک صاحب نے بتایا کہ اس وقت تو علم حدیث میں اگر کوئی عامل کامل ہے تو وہ عاشق مدینہ اور عالم مدینۃ الرسول حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک کے بارے میں معلومات لی تو سنا کہ امام مالک وہ محدث ہیں جنہوں نے سب سے پہلی باضابطہ حدیث کی کتاب ترتیب دی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم تو کئی سو سال کے بعد ہے، اور امام مالک نے تو اپنے دور حیات ہی میں موطا امام مالک کے نام سے موطا شریف پہلے ہی تحریر فرما دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاش کی تو ایک نسخہ موطا شریف کا انہیں مکے میں مل گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صاحب کتاب سے عاریۃً لی کہ مجھے کچھ دن کے لیے دے، کچھ دن کے لیے لیا، اور جب اسے پڑھنا شروع کیا تو ایسے نہیں جیسے آج ہم پڑھتے ہیں کہ آدھا دھیان ادھر آدھا ادھر، پڑھنا شروع کیا تو چند دنوں میں پوری موطا امام مالک امام شافعی نے یاد کر لی، حفظ کر لی۔ آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، موطا امام مالک کا نسخہ چھپی ہوئی شکل میں ملتا ہے، موجود ہے مارکیٹ میں، ہمارے یہاں ہم بتا دیں، اس کا ترجمہ بھی آ گیا ہے۔ امام شافعی نے پوری موطا شریف حفظ کر لی، اور اس کے پہلے کے جو علوم تھے اپنی جگہ، اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لیتے ہیں، امی جان اب تو یہاں کوئی عالم بچا نہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ اور مزید علم دین سیکھوں۔ آج کی ماں ہوتی تو بولتی بیٹا کیا کرے گا، دین کا علم حاصل کر کے کٹورا لے کے گھومے گا، دین پڑھ کے کیا کرے گا، مولوی گیری کرے گا، دین پڑھ کے کیا کرے گا، بانگی بنے گا، امام بنے گا۔ جیسے بانگی نہیں ہوا بھنگی ہو گیا، جیسے امام نہیں ہو گیا غلام ہو گیا۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے علماء کو؟ آج کے لوگ عربی پڑھنے کے لیے، دین پڑھنے پڑھانے کے لیے تیری تیری بات کرتے ہیں۔ سن لو آج پوری قوم پر جو ادبار کے سائے چھائے ہیں، آج قوم پوری دنیا میں جو برباد ہوئی ہے، یہ صرف اس لیے ہوئی ہے علم دین سے دوری نے تمہیں یہ دن دکھایا۔ اگر علم دین کے قریب رہے ہوتے تو تم بھی وہ دور دیکھتے جو امام شافعی نے دور بنو عباس دیکھا تھا، دور بنو امیہ دیکھا، اسپین کی حکومتیں دیکھی۔ اس زمانے میں کون کالج اور یونیورسٹی تھی؟ جو کچھ علم حاصل ہوتا تھا انہی مدرسوں سے ہوتا تھا، انہی دینی مدارس سے علماء نکلتے تھے، اور یہی علماء پورے عالم پہ چھائے رہتے تھے۔ شاہان وقت علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، تاریخ گواہ۔ آج کی ماں ہوتی تو کہتی کیا دین پڑھے گا، لیکن امام شافعی کی والدہ نے کہا بیٹے نبی کے دین کا علم سیکھنا ہے، تجھے بخوشی اجازت دیتی ہوں، میرا کیا، رب میری ضروریات پوری کرے گا، تم جاؤ مدینہ منورہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب میں مدینے کے لیے نکلا تو ایک اور روایت ہے کہ والی مکہ سے خط وغیرہ دیا تھا، اس کو پھر کبھی امام شافعی فرماتے ہیں اس وقت جب میں چلا میرے پاس صرف 2 چادریں تھیں، وہ 2 چادریں میں نے اپنے سر پر رکھی، یمن کی چادریں تھیں، اور صاف ستھرے چلے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں جب مکے سے باہر نکلا، ابتہا سے اور آگے بڑھا، ایک قافلہ ملا، قافلے والوں کو میں نے دیکھا تو سلام کیا، وہ رکا ہوا تھا۔ قافلہ سالار ایک بوڑھا شخص بڑا جہاں دیدہ، اس نے اجنبی بچے کو تنہا آتے ہوئے دیکھا تو بلایا قریب آؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قریب گئے، بچے نے پوچھا کہ بیٹے خیریت تو ہے، اکیلے؟ کہا ہاں سفر پہ نکلا۔ کہنے لگا کہ کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا مکے سے نکلا ہوں، مدینے جانا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں بھی مدینے کا رہنے والا ہوں، مدینہ کیوں جانا چاہتا ہوں؟ عمر کتنی تھی؟ 9 سال۔ 9 سال کی عمر ہے، اکیلے جا رہے ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں کے بچے 22 سے 25 کے بھی ہو جاتے ہیں تو ماں سمجھتی ہے کہ لڈو ہے، باپ سمجھتا ہے کہ ابھی میرا لڈو ہے، ابھی کیا کرے گا یہ، مت جا 9 سال کا بیٹا۔ امام شافعی کی والدہ نے بھیجا، چلے
اس شخص نے پوچھا کہاں جا رہے؟ مدینے. کہنے لگا کہ میں بھی مدینے کے رہنے والا. خیریت تو ہے, مدینہ کیوں جا رہے ہو؟ کہا سنا ہے کہ مدینے میں امام حدیث, امام المحدثین, سید علم حدیث سیکھنے جا رہا. یہاں اس زمانے میں علم دین کے طلباء کی وہ عزت تھی کہ وہ شخص بڑے ہی چاؤ سے, لگاؤ سے کہنے لگا بیٹے اگر ایسا ہے تو مجھے موقع دو, تم اکیلے ہو, میں ساتھ میں تمہیں لے کے چلوں گا مدینے تک, تم میرے مہمان ہو جاؤ مدینے تک, میں تمہیں وہاں تک پہنچاؤں گا. امام محمد ابن ادریس نے کہا کہ میں تو اکیلا ہی چلا ہوں, اللہ کا کرم ہے ساتھ مل گیا. میاں خدا کی راہ میں نکلو تو اللہ ایسے آسانیاں پیدا کرتا ہے, بھروسہ تو کرو خدا پر. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب کھانے کا وقت آیا, میں تو قافلے میں تھا, کھانے کا وقت آیا تو سالار قافلہ نے دسترخوان لگایا, کھانے سے پہلے کہتا ہوں اس بچے کو بلاؤ. امام شافعی آئے, کہا بیٹا کھا لو. کہنے لگے کہ جو بھی کھانا تھا میں نے کھانا شروع کیا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سب 5-5 انگلی سے کھا رہے تھے, 5-5 انگلی سے کھا رہے تھے, ہتھیلیوں سے ڈھکیل دے, یعنی بے تکے پن سے کھا رہے تھے, دیہاتی لوگ تھے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اپنے خاندانی روایات کے مطابق, سنت رسول کے مطابق 3 انگلیوں سے کھانے لگا. اب کھانا کھانے لگا, کھا چکا تو میرے اس قافلہ سالار محسن نے پوچھا کہ بیٹے تمہارا نام؟ محمد ابن ادریس. کہا بیٹے تم مکی ہو, حجازی ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہا اچھا تم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا ہاں میں قریشی ہوں. کہا پھر تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے. چلو امام شافعی نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم پڑا کہ میں مکی ہوں, حجازی ہوں؟ پھر یہ کیسے پتا چلا کہ میں قریشی ہوں, قبیلہ قریش سے میرا تعلق ہے؟ کہا تمہارا چال ڈھال رنگ روپ دیکھ کے سمجھ میں آیا, تمہارا لباس, شریفوں کا لباس, تمہاری اطوار, تمہاری انداز, تمہاری گفتگو, تمہاری بات, تمہارے بات کرنے کا انداز. تو پھر میں نے جب کہا کھانا کھا لو تو تم نے ہچر مچر نہیں کیا, فوراً دسترخوان کو بیٹھ گئے. اب بے تکلفی سے تم نے کھایا. یہ قریش کی پہچان. قریش یا وہ لوگ جو دل کھول کر بے تکلفی سے کھلاتے ہیں, انہیں دعوت دو تو وہ بے تکلفی سے کھا بھی لیتے ہیں. اور آج ہمارے یہاں کا مزاج کیا ہے؟ صحابہ کا طریقہ یہ, نبی پاک کا طریقہ یہ. کسی کے یہاں گئے, کھانے کا وقت ہوا, کسی نے دعوت دے دی تو یہ نہیں 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 نہیں. ہمارے یہاں تو کسی کو کھانے کے لیے بیٹھے, کوئی آ جائے کہے کھا لو, نہیں 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 نہیں. اور پھر اگر آ کے بس میرے کو بس, ارے یہ کیا تماشا؟ خدا کی دی ہوئی روزی ہے, خدا دے رہا ہے. نبی یہ پاک نے فرمایا جب کوئی تمہیں دودھ پیش کرے, جب کوئی تمہیں عطر پیش کرے, جب کوئی تمہیں تکیہ پیش کرے, یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے, اسے کا انکار مت کرو. تو وہ کہنے لگا کہ قریش جی بھر کے کھلاتے ہیں, اس لیے تکلف نہیں کرتے. بے تکلف اگر انہیں دعوت دی جائے, ضرورت ہے تو کھا لیتے. پھر کہتے ہیں کہ 8 روز میں ہم لوگ چلے, تقریباً عصر کا وقت تھا جب میں امام مالک کی درسگاہ میں پہنچا. یہ پیشکش ہماری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں آپ ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے نوازیں, مثبت باتیں ہمیں عطا کریں. اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں, جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. اب بھی آپ توجہ فرمائیں, نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو, اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے. تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے. اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ گزارش ہے, سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں, اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.